بسم الله الرحمن الرحيم قل إن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں، ایک چھوٹی پری کی حاضری ایک دن میں یہ آپ کو دھن دولت بھی لا کر کے دیں گی اور اپنے عامل کو خوش رکھتی ہے، اور ایک چھوٹی سی ننھی پری ہے، سمجھے، جو اس عمل کو کرتا ہے تو اس میں نہ ہی کسی قسم کا زیادہ ڈر خوف ہے ہی نہیں، لیکن آپ کا حصار کر کے رکھیں، اور اس میں آپ کو جسمانی حصار کرنا ہے، اور اس میں کوئی زوال ماں اور عروج ماں کا چکر نہیں ہے۔ آپ کسی بھی رات سے اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں اور کسی بھی دن آپ کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی پرہیز جلالی پرہیز جمالی بھی نہیں ہے۔ آپ کو بازار جانا ہے، بازار سے جا کر کے پہلے کچھ سامان لے کے آنا ہے۔ وہ سامان کیا ہے؟ ایک گلاب کی عطر کی بوتل جو آپ کے جسم کے اوپر لگانے کے لیے لگے، اور آپ کو عطر گلاب لانا ہے اور گلاب کی اگربتی لانا ہے۔ جن کا روحانی پاور اچھا ہوتا ہے ان کے لیے ایک ہی دن میں حاضری ہو جاتی ہے، اور جن کا روحانی پاور کمزور ہوتا ہے ان کے لیے یہ عمل کتنا چلے گا واللہ عالم، چاہے 7 دن 11 دن 21 دن، جب تک کہ چلے تب تک کہ آپ کو وہی گلاب عطر لگانا ہے، اور اگربتی بھی گلاب کی ہی جلانا ہے۔ ابھی جس گھر میں کر رہے ہو، پہلی بات تو 2-4 بھائی لوگ کی مجھے وائس ریکارڈنگ آئی تھی کہ آپ پری پری بولتے ہو بار بار، تو آپ کو میں بتا دوں قرآن شریف میں اس کا ذکر نہیں ہے، ایسا بولتے۔ صحیح بات ہے، قرآن شریف میں پری کا ذکر نہیں ہے، لیکن پری کہتے کسے؟ پری کہتے جنی کو، سمجھے۔ جنی کا تو ذکر ہے نا، جیسے ہم انسان میں مرد ہے عورت ہے تو ویسے ان میں بھی ہے، جن ہے جنات ہے۔ پری کا جو ایک لفظ آتا ہے، پری اس کے لیے کہا جاتا ہے، پری سے اس کے لیے مخاطب کیا جاتا ہے کر کے، کیونکہ پری کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت کے۔ جیسے بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا نا کسی سے کہ بہت پری جیسی لگ رہی ہو، پرستان سے آئی ہو، تو مطلب یہ سب لوگ استعمال کرتے الفاظ کو، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کر کے کہ پری کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، سمجھے۔ اور وہ واقعی میں بہت خوبصورت ہوتی ہے، جو جنی ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ ابھی اس کو اختیار ہے، وہ پر لگا کے آوے یا وداؤٹ پر کے آوے ہوتی ہے، بہرحال جنی ہے، سمجھے۔ جیسے انسانوں میں مرد ہے عورت ہے، تو ویسے انہوں میں بھی جن ہے جنات ہے، مرد ہے عورت ہے، میل ہے فیمیل ہے، یہ ساری چیزیں ان لوگ کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے کر کے، بات تو یہاں پہ بہت ہو گئی۔ ابھی آپ جس دن عمل کرے اس دن گھر پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، باوضو ہو کر کے بیٹھے، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے، اور نئے مسلح پہ آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی ننھی پری حاضر ہوتی ہے۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے کر کے، آپ نے جب یہ چیزوں کا انتظام کر لیا، گلاب عطر لگا لیا، گلاب اگربتی جلا لی، گلاب کی اگربتی آپ نے جلا لی، پھر آپ کو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا جسمانی حصار کر لینا ہے۔ جسمانی حصار کا طریقہ یہ، اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور چاروں کل کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونک لے وے، اور پھر اپنے سینے کے اوپر پھونک لے وے، اور پھر جو اپنے سارے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لے وے، جہاں تک کہ ہاتھ جاتا ہے وہاں تک کہ اپنے سارے جسم کے اوپر ہاتھ کو پھیر لینا ہے۔ تو یہ آپ کا جسمانی حصار ہو گیا۔ بس آپ کو اس میں جسمانی حصار کرنا ہے۔ پھر آپ نے جو نیا مسلح لایا نا، نیا مسلح کو بچھانا ہے، اور اس کے اوپر آپ کو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ دیکھو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے، اس عبارت کو آپ کو پڑھنا ہے۔ سب میں پہلے اول آخر آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا حلیم ذی الآیات لہ کل شیء من خلق، یا حلیم ذی الآیات لہ کل شیء من خلق۔ اتنا ہی پڑھنا ہے، 1121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 1121 مرتبہ کی تعداد جب کر لیں گے، اگر آپ کا روحانی پاور اچھا ہے تو میں بتایا نا ایک ہی دن میں آپ کو حاضری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کا روحانی پاور کمزور ہے تو 7 دن لگ سکتے، 11 دن لگ سکتے، 21 دن لگ سکتے، لیکن بہرحال عمل کامیاب ہوتا ضرور ہے۔ آزمودہ عمل ہے، مجرب عمل ہے، آپ اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھ کر کے آپ عمل کریں۔ جب آپ یہ پڑھنا اسٹارٹ کرو گے تو پھر کیا ہوگا کر کے کہ وہ پری جو ہے آپ کے مسلح پہ آ کر کے بیٹھ جائیں گی۔ جب وہ آپ کے مسلح پہ آ کر کے بیٹھ جائیں گی، وہ ننھی پری ہے، جیسے بچے لوگ کیسی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ ایسی حرکتیں کریں گی وہ، سمجھے۔ تو آپ کو جو ہے آپ کو اپنی پڑھائی میں مشغول رہنا ہے، آپ کو آپ کی تعداد پوری کرنا ہے 1121 مرتبہ۔ اس سے پہلے آپ کو اس سے بات نہیں کرنا ہے۔ جب آپ کی تعداد پوری مکمل ہو جاتی ہے
تو بھی وہ آپ کے سامنے بیٹھی رہیں گی. آپ خود ہو کر کے بات نہیں کرنا. آپ اگر خود ہو کر کے بات کرو گے تو آپ کی جان کا خطرہ ہے. وہ جب تک کہ آپ سے بات نہیں کرے آپ اس سے کچھ بات مت کرو, سمجھو. اگر آپ سے بولیں گے کہ مجھے آپ نے کیوں بلایا, پھر آپ کو کہنا ہے کر کے کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور دینی اور دنیاوی کام میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں, ایسا کرنا ہے. اور پھر جو ہے یہ آپ کی صرف جائز کاموں میں مدد کریں گی اور پھر یہ شرائط طے ہو جائیں گی. پھر آپ کے شرائط کے اوپر جب تک کہ پابند رہیں گے, جب تک کہ یہ آپ کے ماتحت میں رہیں گی. اور آپ نے اگر شرائط توڑی تو پھر یہ بھی آزاد ہو جائیں گی, سمجھے. تو آپ اس سے جائز کام کراوے, آپ ناجائز کام نہیں کراوے. آپ اگر ناجائز کام کراؤ گے تو شدید نقصان اٹھا سکتے ہو. پھر سے آپ کو ایک بار بتا دوں, وہ جب حاضر ہوئے آپ کے مصلح پہ آ کر کے بیٹھ جائیں گی وہ, تو اس سے ڈرنا نہیں ہے, اس سے گھبرانا نہیں ہے, اس سے بات چیت نہیں کرنا ہے. آپ کی تعداد بھی پوری ہو جاتی ہے جبھی بھی آپ کو بات چیت نہیں کرنا ہے. وہ جب تک کہ آپ سے بات چیت نہیں کرتی ہے تب تک کہ آپ کو بات چیت نہیں کرنا ہے. آپ نے اگر خود ہو کر کے اگر بات کر لی تو پھر آپ کو شدید نقصان ہو سکتا ہے, رجت بھی ہو سکتی ہے, جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ خود بات نہیں کرنا, وہ خود بات کریں گی. جب آپ اس کے سوالات کے جوابات دینا, پھر آپ بات اسٹارٹ کرنا. پہلے پہل اس کو کرنے دینا. آپ نے اگر پہلے پہل کی تو پھر آپ نقصان اٹھا سکتے ہو. اور دوسری بات اس میں جو ہے باطنی آنکھ کی ضرورت ہے. اگر آپ کی باطنی آنکھ اگر کھلی ہوں گی تو آپ کے اوپر یہ عمل کھلے گا. اگر آپ کی باطنی آنکھ اگر بند ہے تو پھر آپ کے اوپر یہ عمل نہیں کھلے گا, سمجھے. اور جب آپ عمل کریں گے پہلے دن جو ٹائم پہ آپ بیٹھیں گے رات کے اسی حصے میں آپ کو روزانہ بیٹھنا ہے. ایک ہی وقت رکھنا ہے, ایک ہی جگہ رکھنا ہے, ایک ہی ٹائم رکھنا ہے. اور اس عمل کو اندھیرے میں کرنا ہے. بلکہ عملیات جتنے بھی حاضری کے عمل ہوتے ہیں وہ اندھیرے میں ہی کرنا چاہیے, نہ کہ اجالے میں کرنا چاہیے. جتنا اندھیرا ہوگا اتنا اچھا ہے, ٹھیک ہے. ڈر کا ماحول بھی بننا چاہیے. تو اندھیرے میں آپ کو عمل کرنا ہے اور آپ کو ڈرنا نہیں ہے, خوف نہیں کھانا ہے, کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. بس یہ آپ کے سامنے حاضر ہو کر کے بیٹھ جائیں گی تو وہ اپنا کام کریں گی, آپ اپنا کام کریں, سمجھے. تھوڑا بہت ڈر لگے گا لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی پڑھائی کرتے رہنا, وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ آپ کا جسمانی حصار ہے نا, تو انشاءاللہ آپ کو ٹچ بھی نہیں کریں گی. لیکن آپ کے سامنے کچھ کرتا وغیرہ دکھائیں گی وہ, تو اس سے آپ کو ڈر خوف نہیں کرنا ہے. بس یہی کچھ عمل ہے. پھر جب یہ آپ کے تذکیر میں آ جاتی ہے تو پھر یہ جو آپ کے سارے جائز کام کریں گی. اور یہ عامل اگر غریب اگر ہوتا ہے تو عامل کو مالدار کر دیتی ہے, ساتھ ساتھ میں اس کو مال و دولت بھی لا کر کے دیتی ہے. اور عامل کے ہر کام 24 گھنٹے کے اندر اندر کیسے بھی کام ہو, ناممکن کام ہو, اس کام کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے پورا کر دیتی ہے. اور یقین دیکھو بھائی, یہ جتنی بھی مخلوق ہے نا یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے. تو ہمارا یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہی رہنا چاہیے. اگر آپ کا یقین اگر ان لوگوں کے اوپر اگر ہو گیا نا تو بھی یہ شرک ہے. اور شرک اگر جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے, سمجھے. یہ سب اللہ کی محتاج ہے, ہم سب اللہ کے محتاج ہے. ہاں یہ صرف ایک ذریعہ ہے جو اللہ رب العزت نے دارالاسباب دنیا کے طور پہ بھیجے, لیکن یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہی رکھنا ہے. بس یہی کچھ عمل ہے, آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اور بھائی جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکے. اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے, پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور جس کسی کے اگر جو کوئی بھی مسئلے مسائل ہو روحانی تعلق سے, جادو جنات کے اثرات ہو یا گھر کی بندش کروانا ہو یا اور کسی قسم کے اثرات ہو, مصیبیات کے اثرات ہو, آوان کے اثرات ہو, بھوت چڑیل کے اثرات ہو یا اور کسی قسم کے بھی اثرات ہو, تو وہ بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کی اگر گھر کی بندش کروانا ہو یا دکان کے کچھ مسئلے مسائل ہو یا اور کچھ اوپری مسئلے مسائل ہو یا روحانی تعلق سے جو کوئی بھی مسئلے مسائل ہو, تو وہ بھی اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.